آج میں آپ کو مشاعر دنیا کا ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پروگراموں میں اس کی موجودگی پروگراموں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ نعتیہ مشاعرہ کا ایک بڑا نام دل خیر آبادی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ ای ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ نعتیہ مشاعرے سب سے زیادہ کہاں پہ سنے جاتے ہیں؟ نعتیہ مشاعرہ اس وقت لاک ڈاؤن کے بعد زیادہ تر بہار ہے، جھارکھنڈ ہے، ادھر ہی زیادہ تر میں جہاں جاتا ہوں زیادہ مجھ کو تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ادھر ہی زیادہ پروگرام ہوتے ہیں۔ نعتیہ جو ایک ایسی صنف ہے نعتیہ شاعری، آج اس کے ساتھ ایسے بہت سی غیر ضروری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس صنف کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں چاہیے۔ نعتیہ اسٹیج پر بہتر تو یہی ہے، اور ہمارے اکابر بھی یہی فرماتے ہیں کہ نعت پاک کا کوئی بھی پروگرام ہو یا نعت کے لیے اگر کسی کو آواز دی جائے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اور ساتھ ساتھ منقبت کے بھی اشعار ہو جائیں تو بہتر ہیں، ورنہ اور لہو و لعب کی باتیں، فضول کی چیزیں، یہ سب سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دیکھا جائے نوجوان شاعر خاص طور سے جو ہے محبوب کے لب و رخسار کی بات کرتا ہے، مگر آپ نے جو ہے نعتیہ شاعری کا انتخاب کیا، کیا وجہ رہی؟ یہ میں بھی وہی سب تھا، میرے بھی اشعار پرانے آپ سنیں گے کہ کیا کہیں ان سے پہلی ملاقات میں، راز دل کہہ دیا بات ہی بات میں، دیکھ کر چاند شرمندہ ہو جائے گا، گھر سے نکلو نہ تم چاندنی رات میں۔ تو وہ ایک دور تھا، مگر کہتے ہیں کہ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت کا تھوڑا اثر ہوا، اللہ کا شکر ہوا کہ ہمارے تمام اکابرین، اس وقت میرے پاس داڑھی نہیں تھی جس وقت میں جلسے میں گیا تھا، تو خصوصاً مولانا سید طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم اور دیگر علماء اکرام الگ الگ مسالک کے، یہ تمام لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ دل صاحب آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے آپ کی، کاش کہ آپ سنت رسول میں آ جاتے۔ تو میں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ حضرت آپ دعا فرمائیں، بہت جلد انشاءاللہ سنت رسول کو اپناؤں گا۔ تو یہ تو جو داڑھی دیکھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے، مگر دھیمے دھیمے انشاءاللہ سنت کے طریقے سے میں بھی داڑھی رکھ لوں گا۔ ابھی تک آپ کی پروگراموں میں کہاں کہاں پہ شرکت ہو چکی ہے؟ تقریباً ہندوستان کے سبھی علاقوں میں، اب ایک ایک گاؤں کا نام تو نہیں بتلا سکتا، مگر کوئی صوبہ ایسا نہیں بچا ہے کہ الحمدللہ جہاں نہ بلایا گیا ہو، اور الحمدللہ میں گیا بھی۔ بڑی عزت لوگوں نے دیا، ہر جگہ والوں نے بہت پیار دیا، بڑی محبت دی، خصوصاً مدارس والے، مدارس اسلامیہ کے طلباء، اساتذہ، ان لوگوں کی مہربانیاں دل خیر آبادی پہ بے شمار ہیں۔ یہ سنا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو جب آپ اپنے کلام کو پڑھتے ہیں تو سامعین خوش ہو کر بہت زیادہ آپ کو داد و تحسین سے نوازتا ہے، اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو انعام و اکرام ملے رہتے ہیں، جو بھی تحفے تحائف ملے رہتے ہیں، آپ جلسے کے بعد اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، کسی مسجد کو دے دیتے ہیں، کسی مدرسے کو دے دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو، اور یا آپ جب راستے میں سفر کرتے ہیں گھر کے لیے واپس آتے ہیں تو راستوں میں جو ہے لوگوں ضرورت مندوں کو آپ دیتے ہوئے آتے، یہ ہم نے سنا۔ نہیں یہ تو کہنے والی بات نہیں، بہرحال تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جلسے میں جا کر کے میں جو انعام پاتا ہوں وہ مدرسے کو یا مسجد کو نہیں دیتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں ضرورت مند حضرات ہیں، میں نے تو علل اعلان کہا ہے کہ جہاں چندے کا ذکر ہوگا اس جگہ پر مجھ کو انعام 1 لاکھ آپ دے دیجئے، تو میرے لیے اس کو اپنے پاس رکھنا میں خود ناجائز قرار کیا ہوں۔ میں وہاں مدرسہ ہو، مسجد ہو، مکتب ہو، یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو بیچارے بیمار ہوں، غریب ہوں، ان کو پیسہ دے دیا جائے، ورنہ ہر جلسوں میں نہیں، بہت سارے جلسے کا پیسہ میں اکثر رکھ لیتا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، دنیا جان رہی ہے۔ جہاں تک کوشش ہے میری یہی کہ جہاں ضرورت ہے، ہم کو تو ملتا ہے الحمدللہ منہ مانگا، یہ ہماری قوم
ہم کو بے پناہ پیار دیتی ہے کہ ہم 20,000 15,000 10,000 کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، حالانکہ ڈیمانڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، مگر ہمارے بہت سارے علماء ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ہم بھی ڈیمانڈ کر کے جاتے ہیں، تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو دیتے ہی ہیں، تو اتنا خود ہی کافی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو دوسرے کو دے دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسلیں آج کل خاص طور سے گانے میں یا فلم میں مشغول ہے، یا تمام طرح کے گیمز آ گئے ہیں اس میں مشغول ہیں، جس سے وہ نعتیہ پروگرام سے یا نعتیہ مشاعرے سے دور رہتی ہے، جس سے وہ نبی کی شان کو یا منقبت کے اشعار کو نہیں سمجھ سکتی، صحابہ کرام کو نہیں جان سکتی۔ آپ جا رہے ہیں، جگہ جگہ پروگرام کر رہے ہیں، اور زیادہ تر آپ کا پروگرام نعتیہ مشاعرہ ہی رہتا ہے، کیا دیکھا اپنے نوجوانوں میں وہ رجحان، یا کیا کمی پائی؟ نوجوانوں میں الحمدللہ پہلے سے اور اب بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کے موبائل میں آپ خود ہی دیکھ لیجئے، الحمدللہ جو فلمی گانے رکھا کرتے تھے آج کے 10 سال پہلے 15 سال پہلے، ان کے موبائل میں آپ دیکھیے گا تو کوئی نہ کوئی کوئی دل خیر آبادی کو چاہتا ہے، کوئی اسد اقبال کو چاہتا ہے، کوئی شکیل عارفی کو چاہتا ہے، کسی نہ کسی کا وہ چاہنے والا ہے، اس کی نعت پاک وہ رکھے رہتا، سنتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے اکیلے میں وہ کیا کیا کر رہا ہے، تو اسی لیے نا میں وہ 4 مصرع کہا تھا کہ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، موبائلوں پہ رات گزارا نہ کیجیے، موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجیے، داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہیں لڑکیاں، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے۔ تو یہ اپنی نئی نسل کو اشعار کے ذریعے میں نے پیغام دینے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے اسے بہت سارے لوگوں نے پسند بھی کیا، اور اس پہ پیغمبر پور میں ایک صاحب نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے کہ ان کے پاس داڑھی نہیں تھی، اس شعر پر مجھے انعام وہ دیے جب مجھے، تو میں نے کہا کہ یار آپ کے پاس داڑھی نہیں ہے اور آپ داڑھی والے شعر پہ انعام دے رہے ہیں، داڑھی رکھ لیجئے۔ تو وہ کہے کہ دل بھائی اب جب بھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو بدلا نظر آؤں گا۔ تو 2 مہینے میں پھر مسلم بھائی پروگرام رکھے، وہاں گیا، الحمدللہ وہ دائرے میں آ گیا، اور آنے کے بعد وہ میں اپنے شعر کا کردار مجھ کو دیکھنے میں آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ، میں جو بھی اشعار پڑھتا ہوں، لوگ دنیا کہتی کہ بہت اچھا دل صاحب پڑھتے ہیں، بہت اچھا اشعار بھی رہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اشعار لاکھ اچھا ہے مگر میرا عمل ویسا نہیں ہے۔ دعا کروں گا کہ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ جیسا میرا اشعار ہے اس اشعار پر سب سے پہلے میں عمل کرنے والا ہو جاؤں۔ آخری سوال آپ سے رہے گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا کوئی ایک کلام آپ ترنم کے ساتھ پیش کریں۔ یہ ای ٹی وی کے حوالے سے 4 مصرے میں اپنے نعت پاک کے پیش کر دے رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ اپنے آقا کی آواز پر اپنے گھر سے نکل جائیں گے، اپنے آقا کی آواز پر اپنے گھر سے نکل جائیں گے، اپنے آقا کی آواز پر اپنے گھر سے نکل جائیں گے، اپنے آقا کی آواز پر اپنے گھر سے نکل جائیں گے، ان کے دیوانے کہتے نہیں آج رک جاؤ کل جائیں گے، ان کے دیوانے کہتے نہیں آج رک جاؤ کل جائیں گے۔ اور یہ 2 مصرے ای ٹی وی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نکل جائیں گے ان کے دیوانے کہتے نہیں آج رک جاؤ کل جائیں گے، بس یہی سوچ کر میں نے دل مال و دولت
کو ٹھکرا دیا، بس یہی سوچ کر میں نے دل مال و دولت کو ٹھکرا دیا، مال و دولت ہے دنیا کی شے، آخرت میں عمل جائیں گے، مال و دولت ہے دنیا کی شے، آخرت میں عمل جائیں گے۔ بہت 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 شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ دل خیر آبادی، جو بہت مترنم لب و لہجے کے ساتھ آپ کو نعتیہ کلام سنا رہے تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نوجوان کو پیغام دینے کی کوشش کی اور نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی بھی باتیں کہی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں ایسے کلام کہتا ہوں یا ایسی شاعری کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے، اور لوگ اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے جونپور سے اجود قاسمی۔